جی بہت شکریہ ڈاکٹر حسن الامین صاحب کا. انہوں نے بہت یعنی کئی چیز ایسی ہیں جس پہ میرے خیال سے خود میرے لیے بالکل نہیں ہے. میں خواہش تھی کہ وہ اس پہ تفصیل کے ساتھ بات کر لے، لیکن میرے خیال سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ بھی تھک گئے ہیں تو سوال جواب کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. تو دو تین سوال ایک ساتھ لیں گے تو تھوڑا سا فریش ہو جائیں، چہروں پر مسکراہٹ کھیر دے اور پھر سٹارٹ کر لیتے ہیں. وہ ابھی یہ جو پکچر کی بات آئی نا کہ پہلے تصویر ہوتی تھی، حرام ہوتی تھی، بعد میں تو اس پہ ایک بڑا دلچسپ لطیفہ تھا کہ پہلے جو مذہبی لوگ تھے نا وہ تصویر کھنچواتے نہیں تھے، پردہ کر لیتے تھے. پھر ایک وقت آیا کہ تصویر جب ان کی کھینچ لی جاتی تو کہتے استغفر اللہ. اب یہ سٹیج ہے کہ وہ خود موبائل دیتے ہیں یا تصویر تو بنانا، اور جب وہ بنا لیتا ہے کہتا ہے جزاک اللہ. بڑی چیز بلکہ یہ ہے کہ وہ اگر آپ کوئی گروپ فوٹو بنا رہے تو آپ کو دھکا دیتے کہ آپ ذرا سائڈ پہ ہو جائے میں اس میں آ جاؤں. میں نے سائڈ پہ بتا دیا لیکن پتہ نہیں کسی نے سنا نہیں. احمد جاوید صاحب کہتے ہیں نا، ان کا مشہور ہے کہ تصویر پہلے حرام پھر حلال اور اب واجب ہے. جی شمس الدین شکری صاحب کا سوال ہے. السلام علیکم سر. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے دیوبندیوں میں جو لچک کی بات کی ہے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یعنی اگر حنفی مسلک ہونا ہے تو وہ تو باقی بریلوی بھی ہے، تو دیوبندیوں میں آپ کو اس کی بنیادی وجہ کیا نظر آتی جو آپ نے ان کے اندر لچک کی بات کی؟ اور دوسرا جو آپ نے یہ فرمایا کہ غامدی صاحب نے عام آدمی کو بھی اس تعبیر میں جس کو علماء نے پردے میں رکھا ہو تو اس میں شریک کرنے کی روایت ڈالی، تو یہ تو سلفیوں نے پہلے ڈالی ہوئی تھی، یعنی ان کا بھی یہی موقف تھا، تو اس میں فرق تھوڑا. آواز آپ کی بالکل قریب سے آ رہی تھی. میں اسی سے ریلیٹڈ اگر سوال کر لوں ڈاکٹر صاحب، اسی سے ملتا جلتا میرا بھی سوال تھا. آپ نے مستقل دو تنظیموں کی بات کی، ایک آپ نے JUI کی بات کی، ایک جماعت اسلامی کی بات کی. تو میرا سوال یہ ہوگا کہ کیا آپ کے مطالعے میں لبیک اور دعوت اسلامی اور منہاج القرآن یہ تنظیمیں نہیں تھیں؟ کیونکہ ان کا اپنا ایک سٹرکچر تھا، اسپیشلی جو منہاج القرآن والوں نے سٹرکچر بنایا ہوا وہ تو انٹرنیشنل ڈسکس ہو رہا ہے. کریکولم جو ان کا ٹیررزم پہ آیا ہے اور ان کی ایک بالکل الگ سے اسٹڈی ہے. تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے ہم ایک سائڈ سے بالکل ہم اگنورنٹ ہیں اس وقت نا آپ کی ساری ڈسکشن کے بیچ میں. وہ مجھے لگا کہ ہم اس پہ ہم نے کیوں نہیں بات کی. اور پھر دوسرا آپ نے کہا کہ جو دیوبندی سلسلہ ہے یہاں سے آپ کو ایک فیلنگ آ رہی ہے جو کچھ بھی اسلامک سسٹم ڈیزائن ہونا ہے، جبکہ اگر آپ دیکھیں گے ترکی سسٹم میں ماتریدیہ زیادہ وہاں پر کام کر رہا ہے اور وہ کامیاب جا رہے ہیں. ملائیشیا میں ماتریدیہ جا رہا ہے، وہ کامیاب جا رہے ہیں. میرے نزدیک جو بھی مسلک صوفیزم کی طرف ہے مخلوق کے ساتھ زیادہ جڑا ہوا ہے وہ کامیاب ہے. ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے اس کے اندر جہاں پر بھی مخلوق کی بات ہو رہی ہے، عوام کے ساتھ نرمی سے بات ہو رہی ہے، وہ کامیاب ہے. تھینک یو سر. اچھا میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال ہے کہ جس طرح وہ میڈم نے کچھ چیزیں آئیڈینٹیفائی کی، کیونکہ پاکستان میں کچھ ایسے ریفارمسٹ ہیں جو کہ دوسرے مذاہب دوسرے مسالک سے تعلق رکھتے ہیں، جس طرح آصف علی تھے، پروفیسر رفیق اختر صاحب ہیں. اسی طرح اور پاکستان کی ہسٹری میں اور سب کانٹیننٹ کی ہسٹری میں جن کا انفلوئنس جو ہے آپ کی سوشل اور مورل آرڈر پہ رہا ہے. تو کیا آپ کی ریسرچ میں اس تناظر سے بھی آپ نے کبھی دیکھا کہ جو بیسیکلی نان دیوبند اسلامک پارٹیز ہیں تو انہوں نے کیا افیکٹولی رول پلے کیا؟ ایک دوسرا، کیونکہ ڈیفینیٹلی شیعہ اور سنی کے درمیان تھیولوجیکل ڈفرینسز ہیں ان ٹرمز آف ڈیموکریسی ایران اور باقی ممالک کے اندر، تو پاکستان کی جو شیعہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جس طرح مجلس وفات المسلمین ہے، اسلامی تحریک پاکستان ہے، اور اسپیشلی جو امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن نے نیئرلی وہی رول پلے کیا ہے جو اسلامی جمعیت طلباء اسلام نے کیا ہے اپنی سیاست کے اندر 1970s میں اور 80s میں، کیونکہ 70s میں تو نہیں تھی لیکن 80s کے بعد وہ بنی اور اس کے بعد ابھی تک وہ پلیز یہاں پر توجہ کریں تاکہ پلیز ڈسکشن کو ڈسٹرب نہ کریں. عائشہ پلیز. ٹھیک ہے سر. تو اس کے حوالے سے اگر آپ کی کیا رائے ہے اور اگر کوئی ریسرچ ہے تو وہ ہماری اس پہ تھوڑی گائیڈنس کیجیے. ظاہر ضروری نہیں ہے کہ میں سارے
سوالات ایڈریس بھی کر سکوں، لیکن جو میں کر سکتا ہوں تو ظاہر ہے یہاں تو میں وہی بات کروں گا جو مجھے جس پہ میں نے کچھ کام کیا ہے اس کو نا، لیکن میں نے اس کو نا عمومی ڈسکشن میں بات کی، میں نے فوکس اس پہ اس لیے نہیں کیا کہ میرے پاس وہ ڈیٹا نہیں ہے نا، یعنی وہ میں نے وہ نہیں کیا، لیکن میں نے عمومی بات کی کہ بیسیکلی یہ آپ کو نا ایک فریم ورک دیتی ہے کہ آئسولیٹڈ پاکٹس ہیں کیونکہ ہر مذہبی اس میں ہے. تھوڑا سا میں نے سلفیوں کا ذکر کیا نا کہ ملٹیپل سلفیزم ہے جس کے اندر بہت سے شیڈز موجود ہیں، ٹھیک ہے نا. بریلویوں میں تو بہت زیادہ ہے. یہ صوفیوں پہ میں نے کتنی بات کی، صوفیوں کے ہاں خانقاہیں ہیں، ان کے اندر یہ ڈسکشنز نا، لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ اگر آپ کوئی علمی تحریک آپ لیں گے نا پاکستان میں، وہ دیوبند ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے نا. چیزیں بیسیکلی ہیں مختلف، روحانیت کے سلسلے بھی ہیں، دوسری چیزیں بھی ہیں اس میں نا، لوگوں نے کام بھی کیا ہے، لیکن وہ جو علمی باقاعدہ باضابطہ تحریک ہے سب کانٹیننٹ میں، وہ دیوبند ہے، اور اسی لیے تھوڑا سا میں نے اس پہ زیادہ وہ کیا نا. دوسرے کہ وہ ظاہر ہے اگر آپ چلے وہ لے لیں کون زیادہ کامیاب ہوا کون ناکام ہوا، وہی تھیسز لے لیں، تو ووٹ بینک لے لیں آپ سیٹیں لے لیں اسمبلی میں، آپ ریپریزنٹیشن آپ لے لیں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر نا. تو جو لیڈنگ مذہبی فگرز ہیں اور جو لیڈنگ وہ ہے تو وہ بیسیکلی وہی سے آپ کے آ رہی ہے. تو میں نے چونکہ اس پہ فوکس کیا تھا تو اس لیے میں نے وہی بات زیادہ اس کے اوپر کی ہے نا. لیکن یہ چیزیں ہر اس میں موجود ہے. میرا فریم ورک مجھے یہ سکھا رہی ہے، بتا رہی ہے کہ یہ جن فریم ورکس کی میں بات کر رہا ہوں پوسٹ اسلامزم کے مختلف شیڈز کی، یہ ہر جگہ موجود ہیں. صوفیوں میں بھی ہے، اہل حدیث میں بھی ہے، اہل تشیع کے ہیں بالکل ہیں، اس پہ بھی میں تھوڑی بہت بات کر سکتا ہوں نا. آپ نے جو سوال پوچھا ہے نا وہ بیسیکلی دیوبند میں تو یہ شروع سے ہے اصل میں یہ فلیکسیبلٹی نا. ایک تو یہ دیکھیں نا اس کے اندر یہ جو تقسیم ہوئی ہے نا، اس میں میرا خیال ہے کافی بات خورشید صاحب نے بھی کی ہوگی، وہ یہ ہے کہ شروع سے ہی ایک علمی تحریک الگ ہو گئی، دعوت کی الگ چیز ہو گئی، عام آدمی تک کیسے پہنچنا ہے نا، اور پولیٹیکل بالکل وہ ہو گئی اس میں نا. تو آپ دیکھیں کہ وہ مدرسہ وہی ہے، لیکن اس کے اندر سے جب بندہ نکل رہا ہے تو اپنے مزاج اور ذوق کے لحاظ سے یا تبلیغی جماعت میں جا رہا ہے یا جے یو آئی فے میں جا رہا ہے یا سین میں جا رہا ہے، اور یا جو ہے وہ اچھا ملیٹنسی کی گنجائش بھی اس کے اندر موجود ہے، یہ جہاد اور اس کی وہ بھی اس کے اندر ہے، ٹھیک ہے نا. اس لیے میں نے اس پہ نا زیادہ وہ کیا ہے، اسٹے کیا ہے کہ بیسیکلی یہ اس کے اندر لینینسی، ایکوموڈیشن اور ایڈجسٹمنٹ کی صلاحیت ہے اس کے اندر، کہ وہ بالکل انسانی جو ذوق ہے اس کے لحاظ سے بھی اور سماجی ضرورتوں کے لحاظ سے بھی اور پولیٹیکل پریگمیٹزم کے لحاظ سے بھی خود کو جو ہے نا ڈھا دیتی ہے اس شکل میں. سر میرا ایک سوال ہے کہ عمران خان جو ہے وہ پاکستان میں ریاستی مدینہ کے دعوے کے ساتھ آئے تھے، تو کیا ایک جمہوری نظام کے لیے ریاستی مدینہ جو ہے وہ مثال بن سکتی ہے آپ کی رائے کے مطابق؟ مطلب پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا نا کہ ریاست مدینہ کیا چیز ہے نا، تو یہ ایک ڈسکشن ظاہر کرنی پڑے گی نا. مثلا کیا وہاں پہ کوئی ٹرانسپورٹیشن کا بڑا ڈیولپ نظام تھا؟ نہیں تھا. کیا وہاں پہ ڈاک کا سسٹم تھا؟ پوسٹل سسٹم نہیں. کیا وہاں پہ کوئی جدید جتنی آپ کی چیزیں ہیں اس طرح کے سیمینار رومز تھے وہ تھے؟ نہیں تھے وہاں پہ. کیا وہاں پہ ریاست الیکشنز کا نظام تھا؟ نہیں تھا. وہاں پہ کوئی یونیورسٹیاں بنی تھی؟ اس طرح کی نہیں بنی تھی نا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان آئیڈیلز پہ تو آپ ان کو نہیں پرکھیں گے نا ریاست مدینہ کو. تو ہمارے حساب سے تو وہ کچھ اقدار ہیں بیسیکلی، وہ اقدار اپنی سرشت میں اور اپنی اورینٹیشن میں جمہوری بھی ہیں، اس کے اندر ایک سوشل جسٹس ہے، اس کے اندر ایک اکنامک جسٹس کی بات بھی ہے، اس کے اندر خواتین کی شمولیت بھی ہے، اس کے اندر دوسری وہ اقدار ہیں جہاں سے بیسیکلی وہ کانسیپٹ ڈیرائیو ہوتا ہے نا. تو میرا خیال ہے اس نے اس کو پولیٹیسائز کیا ہے، نہ انہوں نے اس کو سمجھا ہے کہ کیا چیز ہے اور نہ ان کو کیا ہے. باقی جیسے کر رہے ہیں وہ ایسے ہی ہے کہ وہ یعنی جو اس کا تصور ہے وہ آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں. عرصہ پہلے تو
تو جب میں پشاور یونیورسٹی روڈ سے گزرتی تھی، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، تو جو درمیان میں فٹ پاتھ تھا وہاں پہ لوگ سوئے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ 13 اگست کی رات تھی اور ایک گاڑی آئی اور وہ کتنے مزدوروں کے اوپر سے دوڑی. ٹھیک ہے. اور کتنے لوگ اس میں مر گئے. لیکن جب سے عمران خان نے پناہ گاہ بنائی ہے تو وہی جو مزدوروں کا طبقہ ہے وہ وہاں پہ جاتا ہے، رات کو آرام سے سوتا ہے، ان کو 2 وقت کا کھانا ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں نہیں، میں بتا رہی ہوں کہ انہوں نے جی جی، نو انہوں نے کراس. فلاحی کاموں کی وجہ سے میرے خیال میں کہا ہے. جی جی جی، میڈم کا موقف یہ ہے کہ فلاحی ریاست یا مدینہ کی ریاست کی ایک سٹیپ جو ہے وہ پناہ گاہیں. ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب سے میرا ایک سوال ہے. سر 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 پلیز سر پلیز. جی نجیب الاسلام صاحب، آپ اپنا سوال جاری رکھیں. ڈاکٹر صاحب سے میرا ایک سوال ہے. جی ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی کہ ریاست کسی نظریہ پر نہیں بنتا، یہ پولیٹیکل کے لیے بنتا ہے. جیسے مدینہ منورہ کی آپ نے مثال پیش کی، تو ہم نے تو اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جو پاکستان بنا ہے وہ تو لا الہ الا اللہ کے نظریے سے بنا ہے، اس پہ بنا ہے. 2 قومی نظریہ جو ہم نے سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے. تو کیسی جب ایک نظریہ نہیں ہوتا تو ریاست کی بنیاد کیسے ہے گی، ریاست کیسے بنے گی؟ میں نے کہا کہ ریاست کا کوئی نظریہ ہوتا ہے، یہ ایک ڈسکشن ہے. اصل میں یہ تو بنا ہے، بالکل یہ تو بالکل نظریے کے اوپر بنا ہے اور اس کے کچھ نتائج بھی ہیں جو بیسیکلی آپ دیکھ رہے ہیں نا. دیکھیں ریاستیں، حکومتیں 2-3 طریقے ہیں اس کے بننے کے نا. یا تو ایک وہ اللہ تعالیٰ اس کو بنائے رسولوں کے ذریعے سے یا نبیوں کے ذریعے سے نا، وہ کام تو ختم ہو گیا ہے. تو اب کیا بنتی ہیں؟ وہ سوشل کانٹریکٹ کے ذریعے سے بنتی ہیں. کچھ ایک علاقے میں لوگ جمع ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ ہماری ریاست ہے اور یہ حکومت ہے اور یہ ہمارے حقوق و فرائض ہیں. ٹھیک ہے نا. اس میں پھر نظریے سے زیادہ وہ جو کانٹریکٹ ہے نا، اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میٹر کرتی ہیں کہ اس میں بلوچ رہیں گے تو ان کی کیا حقوق ہوں گے، پختون رہیں گے تو ان کی کیا، سرائیکی رہیں گے تو وہ کیسے رہیں گے، کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے نا، ان کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہوں گی جب وہ رہیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ جو بھی کانٹریکٹ آپ بناتے ہیں اس کے اندر وہ ڈیفائن ہوگی وہ ریاست، اور اس کا نظریہ بھی اسی میں ڈیفائن ہو جائے گا کہ وہ کس طرح کی وہ ہے. لیکن جب آپ پہلے سے امپوز کر دیتے ہیں ایک نظریہ اس کے اوپر نا، وہ پھر خود ایک بہت بڑی تقسیم، تفاوت اور سیکٹیرینزم، ٹھیک ہے نا، پسند ناپسند، ناانصافی، اس کو وہ جنم دے دیتی ہے. تو ریاست ایک طرح سے پھر اس طرح کی شکل اختیار کرتی جیسے یہاں پہ ہے. جی ہم آخری سوال لیں گے، پھر اس کے بعد سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں. جی آخری سوال. اچھا پھر 3 سوال ایک ساتھ لیں گے اور یہ آخری ہوگا. بالکل مختصر پلیز، کمنٹ نہیں، سوال. جی جی 3-1. Is post-Islamism a regression or a progress in your view? And what are its implications for the Pashtun people across the Durand Line? اچھا جی یعنی کہ آپ کے آئیڈیاز میں ایک ٹرانسفارمیشن آیا. اس کو ہم پولیٹیکل اسلام کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں، لیکن جیسے موومنٹس کی، سوشل موومنٹس کی، ریلیجیس موومنٹس کی اور نان موومنٹس کی ہم بات کریں تو جب ہم ریلیجیس اس میں آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اسٹیگنیشن ہے ایک، کہ ہم اگر قرآن کے ایکسیجیسس کی طرف جائیں یا ہمارے جو کنسنسس ہوئے ہیں وہ پری اپروچز کے اوپر ہوئے ہیں. تھوڑا سا شاید جہاں پہ بہت ساروں کو کلیئر بھی ہو جائے، جیسے ابھی پچھلے دنوں جبری تبدیلی مذہب کے حوالے سے جہاں پہ ڈسکشن ہوئی، تو سر ایک جو نیوٹرل سٹیزن ہے، ایک عام سٹیزن ہے، اس کے ذہن میں تو سوال پیدا ہوتے ہیں کہ جب آپ آئی ڈی کارڈ کے لیے ایک مخصوص عمر کا تعین کر رہے ہیں، آپ لائسنس مختصر کریں پلیز مختصر. تو پھر یہاں پہ 18 جی آپ کیوں نہیں الاؤ کریں؟ جی فائنل کوشچن جو افغان پارٹیسپینٹس آئے تھے ان کی طرف سے.
جی فائنل ریما شوکت بھی میں پوچھنا چاہوں گی کہ اسلامزم اور ڈیموکریسی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں آپ انٹرفیتھ ہارمنی اور جوڈیشری کو کہاں پلیس کریں گے؟ ٹھیک ہے، تھینک اچھا، میں اگر کوئی سوال کو ترتیب بول لوں. بالکل، میں اپنی رائے بتا رہا ہوں، ریسرچ نہیں بتا رہا. جو بھی میں نے ریسرچ کی اس کی میری اب ذاتی رائے ہے جو غلط ہو سکتی ہے نا، وہ یہ کہ بالکل آئی کنسیڈر اٹ اے پروگریشن نا. یہ میں پازیٹیو سینس میں پوسٹ اسلامزم اس کو میں ایک ارتقاء سمجھ رہا ہوں، جس میں بہت سی میرا خیال ہے کہ مس انٹرپریٹیشنز اور غلط فہمیوں سے اور اس سے نا بعض ایسی تنگ تعبیرات سے نا، اس سے بیسیکلی آپ کی انٹلیکچوئل لیڈرشپ، میں نے ڈاکٹر صاحب کی تصویر دکھا کے آپ کو مثال دی کہ یہ بیسیکلی وہ آئیڈیاز ہے جو مختلف اس سے پھوٹ رہے ہیں. بیسیکلی کئی دیوبند سے آ رہا ہے، کئی صوفیوں سے آ رہا ہے، کئی غامدی سے آ رہا ہے، کئی پولیٹیکل اسلام سے نا، لیکن وہ اس کو ری انٹرپریٹ کر رہے ہیں. یہ ری انٹرپریٹیشن جو ہے نا، اس نے پشتون سوسائٹی میں مثلا جو پی ٹی ایم کی ایمرجنس تھی نا، اس میں بھی ہیلپ کیا ہے اس کو. ٹھیک ہے نا، وہ جو آپ کا پورا نیریٹو ہے وائلنس کا اور ایکسٹریمزم کا، میں جہاد کا لفظ یوز نہیں کر رہا چونکہ وہ ایک اور چیز ہے، اس کے اگینسٹ اس نے ایک انٹلیکچوئل وہ بھی بنائی. اس کے اگینسٹ اس نے ایک سوسائٹی کے اندر ایک کرٹیکل ماس جو ہے نا اس کو بھی جنریٹ کیا. اس نے یونیورسٹیوں کو بھی نئے آئیڈیاز دیے، ریسرچرز کو بھی دیے، میڈیا کو بھی دیے. تو میرا خیال ہے کہ آئی کنسیڈر اٹ پروگریشن اور ایوولوشن ایز ویل ان دا پازیٹیو سینس، اور دونوں طرف بیسیکلی نا یہ ڈیولپمنٹس اس طرف ہو رہی ہیں. وہ ساری کنسیپچول نہیں ہے، کچھ مارکیٹ کا جبر ہے. میں نے بتایا آپ کو نا، کہیں پہ مڈل کلاس کا جبر ہے، چونکہ زیادہ تر چندہ جو ہے نا مڈل کلاس سے آ رہا ہے. تو مڈل کلاس کا ایک اپنا جبر ہے جو بیسیکلی مذہبی سوچ کے اوپر وہ ہوتا ہے نا. یہ جیسے ہم نے ایلیٹ اور پاپولر اسلام جو ہیفنر نے یوز کیا ہے نا، میرا خیال ہے ایک مڈل کلاس اسلام بھی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ تقریباً ہم سب ادھر ہی نئی مڈل کلاسز نا. وہ یہ کہ بھائی میں صبح جاؤں تو بھابھی جو ہے وہ بچوں کو اسکول ڈراپ کرے، اور کوئی بینک میں کام وام ہے وہ بھی کر لے، اور اے ٹی ایم مشین میں بھی چلی جائے نا. کوئی ڈرامہ شامہ چل رہا ہے ہم ٹی وی پہ تو وہ بھی دیکھ لے، تھوڑی ہلکی پھلکی موسیقی بھی سن لیں، اور نماز بھی پڑھ لیں، اور سود بھی نہ کھائیں، اور یہ بھی کریں وہ بھی کریں نا. یہ مڈل کلاس کا وہ جبر ہے جو وہ نہ صرف ایک ریفارمسٹ دانشوروں جیسے غامدی صاحب وغیرہ ان کے اوپر ڈال رہا ہے، بلکہ یہ خود ٹریڈیشنل اسکالرس کے اوپر بھی وہ کر رہا ہے. ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اوپن کریں اس ٹریڈیشن کو، اس کے اندر آپ یہ گنجائش نکالیں کہ میں ڈرائیونگ کر سکتی ہوں، اس کے اندر آپ یہ گنجائش ڈھونڈیں کہ یہ کام ہو سکتے ہیں دین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے. تو میرا خیال ہے میں اس کو بہت مثبت سینس میں ایک پروگریشن، اور یہ بڑا اچھا سوال ہے، ویسے بہت اچھا سوال ہے. آپ نے عمومی سا سوال کیا. یہ جو ساری ڈسکشن میری تھی یہ وہی ہے کہ اسٹیگنیشن نہیں ہے، بیسیکلی یہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں نا. پوری جو ڈسکشن میں نے کی، میں نے آپ کو امیجز، آپ کو کمیونٹیز، آپ کو آئیڈیاز کی تصویریں دکھا کے بتایا کہ بیسیکلی جو اسٹیگنیشن دنیا کو ہم دکھا رہے ہیں یا دیکھ رہی ہے دنیا دکھ رہی ہے، ایسے نہیں ہے. آپ کے نا کوچوں میں، گلیوں میں، مدارس میں، اس میں ڈسکشن چل پڑی ہے، اس میں نا اجتہادی آئیڈیاز ہیں، اس میں خواتین کے حقوق زیر بحث ہیں، اس میں موسیقی اور اس طرح کی چیزیں بھی زیر بحث ہیں. آپ کو میں نے کچھ مدارس کی مثال دی نا. ابھی ظاہر ہے میں نے آپ سے 10% ڈیٹا بھی شیئر نہیں کیا، جس میں بیسیکلی ود ان دا موومنٹس، ود ان دا دیوبندی اسکالرس، ود ان دا مین اسٹریم پولیٹیکل اسلام، یہ ڈیبیٹس سوشل نان موومنٹس کے لیول پہ چل رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے اسٹیگنیشن تو نہیں ہے نا، پھر تو چیزیں جو ہے نا سرک رہی ہیں اپنی. سلو تو ہے، وہ کیا کہتے ہیں، آف آل دا چینجز دا سلوئسٹ از دا سوشل چینج نا. یہ کہ اقبال نے ریکنسٹرکشن میں ایک اوپننگ سینٹنس لکھا ہے کہ سب سے جو سست روی کا شکار وہ ہے وہ سوشل چینج کا ہوتا ہے نا. لیکن ایک اچھا ریسرچر جو ہے اس کی نظر اتنی وہ ہونی چاہیے کہ وہ دیکھ سکے کہ بیسیکلی کیا بیہائنڈ دا کرٹنس کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو چیزیں دکھاتا ہے نا وہ میڈیا کا ہوتا ہے، کیمرے کا اور اس کا نا. لیکن ریسرچر جو ہے نا ان باریکات میں، وہ جیسے کیلے کو آپ پیل آف کرتے ہیں نا یا پوٹیٹو کو نا، اس کے اندر ایک چیز نظر آتی ہے اندر نا، پھر اگر ایک اور پردہ ہے اس کو ہٹائیں نا، تو ریسرچر اس پورے پروسیس کو ڈی کنسٹرکٹ وہ کرتا ہے،
اس کے اندر وہ دیکھتا ہے کہ ایک لیئر کے پیچھے دوسری لیئر کون سی ہے، پھر تیسری کون سی ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ وہ ڈسکشن اور ڈیبیٹ جو ہے نا وہ چل رہی ہے. آخری سوال افغان بردر نے میں تو ریکال کر یہ 100% بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، ابھی لاسٹ 2-3 پہلے میں وہ ایک یو ایس یونیورسٹی میں نا افغان کرائسس پہ میں زوم پہ وہ تھا، اس میں باقی پینلسٹ بھی تھے نا. پوری دنیا میں ویسٹ میں اور امریکہ میں ڈسکشن چل رہی ہے، افغان خواتین بچے مر رہے ہیں بھوک سے، ان کا کیا بنے گا. ٹھیک ہے نا. میں نے ان سے کہا کہ یہاں پہ تو سیلیبریشنز ہو رہی ہیں، امریکہ کو شکست دے دی، پارٹیاں چل رہی ہیں، وہ چل رہا ہے نا. میرا خیال ہے یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. ان کا وہیں پہ جہاں پہ پالیٹکس ہے نا، جہاں ان کے سٹیکس ہوتے ہیں پولیٹیکل نا، تو وہ چائنیز مسلمان کے حق میں کبھی بھی نہیں کریں گے مظاہرہ، لیکن فلسطینی اس میں کریں گے. تو یہ پولیٹیکل پریگمیٹزم اور پولیٹیکل اپارچونزم کو اس میں کہوں گا، یہ پالیٹکس کی مجبوری ہوتی ہے انفارچونیٹلی، یہ ہے اس میں.